یہ فلاں شیخ شریعت کے خلاف ہے تو جوڈیشری جو ہے پھر فیصلہ کرے گی. اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹس علیحدہ بھی ہو سکتی ہیں اور عام جوڈیشری بھی ہو سکتی ہے. ظاہر بات ہے اسلامی ریاست میں جوڈیشری کے اندر جو ججز بیٹھے ہوں گے وہ بھی تو عالم ہوں گے شریعت کے, وہ اسی تربیت میں سے گزرے ہوں گے. لہذا یہ ہے کہ اس اجتہاد کو چیلنج کیا جا سکے گا. تو یہ ہے میرے نزدیک کہ اجتہاد نافذ کرنے والی اتھارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوگی. نافذ کرنے والی اتھارٹی پارلیمنٹ ہوگی. یہ پارلیمنٹ وجود میں آ رہی ہے جمہوری عمل کے ذریعے. تو آپ کو اس جمہوری عمل پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ انقلاب لانے کے بعد اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے ہمیں جمہوری عمل اختیار کرنا پڑے گا. البتہ اس جمہوری عمل کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اثر نو طے کریں گے. مثلا کیا عمر ہونی چاہیے ووٹر کی, یہ مختلف ممالک میں مختلف ہے, اس کے بارے میں آرائے ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ جو بھی شخص آتا ہے کینڈیڈیٹ بن کر اس کی تھورو اسکریننگ, یہ 62 اور 63 جو آرٹیکلز ہیں یہ صرف دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کی تھورو اسکریننگ ہو جائے. اس کے پاس دولت ہے تو کہاں سے ہے اور کتنی آئی ہے اور اس کے پڑوسی کیا کہتے ہیں. یہ جیسا کہ تزکیۃ الشہداء ہوتا ہے, تزکیۃ الشہود, کہ جو عدالت ہے اسلامی اس میں کوئی گواہ بھی پیش ہوگا تو پہلے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نتیجے میں پھر جو پارلیمنٹ جمہوری عمل کو اور اس جمہوری نظام کو بھی مسلمان کیا جائے گا. ٹھیک, صحیح لفظ. اچھا, اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا آپ نے بار بار ذکر کیا اور بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ پاکستان میں جو نظام ہے وہ چل رہا ہے, جو قوت کا مرکز ہے وہ فیوڈلزم, وہیں سے لوگ آتے ہیں اور پھر وہیں سے جو بڑی بڑی قوتوں کے مراکز ہوتے ہیں, مثلا فوج, مثلا پارلیمنٹ, مثلا بیوروکریسی, یہاں چلے جاتے ہیں. اچھا, پاکستان کی تعمیر میں, پاکستان کی تخلیق میں نہ تو فوج نے کام کیا تھا, نہ سیکریفائسز ان کی بھی نہیں تھی, نہ فیوڈلز کی تھی, نہ بیوروکریسی کی تھی. لیکن یہ اور بات ہے کہ آج پاکستان میں یہ تینوں طبقے انتہائی طاقت کا مظہر بن چکے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جہاں پر فیوڈلزم پھیلی ہوئی ہے, پاکستان میں جہاں پر تعلیم کی شرح بہت کم ہے, جہاں وائس چانسلر کا اور ایک ناخواندہ آدمی کا ووٹ برابر ہو گیا ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر, تو ایسی پارلیمنٹ کو آپ قبول کر لیں گے؟ دیکھیے, اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انقلاب کس کا نام ہے. اگر انقلاب نے آ کر فیوڈلزم ہی کو ختم نہ کیا تو کیا خاک انقلاب ہوا وہ؟ اچھا, انقلاب جب آئے گا تو جو عدل اجتماعی ہے اس کو پہلے نافذ کرے گا. بہت اچھا, بہت اچھا. یعنی فیوڈلزم کا خاتمہ خاتمہ, بالکل خاتمہ. تو دو اصولوں پر ہو سکتا ہے یہ خاتمہ. ایک اصول حضرت عمر کا اجتہاد تھا رضی اللہ تعالی عنہ, جب سواد عراق کے زمینوں کا مسئلہ آیا ہے, یہ ملک فتح ہو گئے اور چند ہزار صحابہ نے فتح کیے تھے, تو ایک مطالبہ یہ آیا کہ یہ سب مال غنیمت ہے, یہ پوری لینڈ اب سب تقسیم کر دیجیے. تو بڑی دنیا کی تاریخ کی عظیم ترین فیوڈلزم اور جاگیرداری قائم ہو جاتی. حضرت عمر نے فرمایا نہیں, یہ سرکاری زمین ہے, ٹھیک, خراجی ہے جی, یہ کسی کی ملکیت ہی نہیں ہوں گی, جو حکومت کے زیر انتظام ہوں گی اور وہ جس کو بھی چاہے گا وہ کھیتی باڑی کریں گے اور جو ہے خراج دیں گے. ملکیتی زمین صرف ان لوگوں کی قرار پائی ہے کہ جہاں کے لوگ جو ہیں وہ بغیر لڑے بھیڑے ایمان لائے. مدینے کے لوگ, وہاں کی زمینیں ملکیتیں تھیں. یہ ایسٹ انڈیز کا جتنا بھی علاقہ ہے, یہ انڈونیشیا وغیرہ کا, یہاں اسلام نے فتح نہیں کیا ان کو, وہاں کی زمینیں عشری ہیں, ملکیتی ہیں. لیکن یہ کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک جو کبھی بزور شمشیر فتح ہوا تھا اس کی زمینیں خراجی ہیں. لہذا اس میں بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اگر علماء کی رائے اس پر مصر ہو جائے کہ نہیں یہ عشری زمینیں ہیں, تب بھی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی کے نزدیک مزارعت حرام ہے. جی, مزارعت حرام ہے. لیکن اس کے بعد امام یوسف کا فتویٰ آیا تھا, قاضی ابو یوسف صاحب کا فتویٰ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی, قاضی ابو یوسف صاحب نے وہ عہدہ قبول کر لیا جو ان کے استاد نے نہیں کیا, جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا تھا, جو شاگرد مارے کھائیں. لیکن وہ عہدہ بھی جو قبول کیا تھا ڈاکٹر صاحب, وہ بھی امام صاحب کی اجازت سے قبول کیا. تو یہ ہے کہ ایک جو ہے ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین حضرات, بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو رہے گی جاری. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زمینیں آئیں, لیکن وہ زمینیں نجی ملکیت میں نہیں دی گئیں اور ان کو سرکاری خزانہ, یعنی سرکار اس پر ان کا ہاتھ اوپر رہا.
اچھا، اس کی ایک وجہ سمجھ میں یہ بھی آتی ہے کہ ارتکاز دولت، جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں محدود نہ رہے. آپ یہ فرمائیے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ سرکاری جو ایسٹس ہوتے ہیں، اثاثے ہوتے ہیں، ان کو پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے، پرائیویٹائزیشن کے عمل سے گزار لیا جاتا ہے. کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ سرکاری املاک کو کسی شخص کے پیسے دینے کے بعد اس کو دے دی جائے؟ دیکھیے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب ہمارے ہاں ملوکیت کا نظام آ گیا تو گویا کہ جو بادشاہ ہے یا جو بھی اس کو کچھ کہتے تو خلیفہ تھے، لیکن وہ بادشاہ تھے، ملوکیت تھی وہ حدیث کی روح سے. تو وہ گویا کہ مالک بن کر بیٹھ گئے، جس کو چاہا انہوں نے جاگیر دے دی. چنانچہ جو پہلے مجدد ہیں ہماری امت کے، عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے یہی تو کام کیا تھا کہ ان سے جو ان کے جو پیش رو تھے، انہوں نے جو جاگیریں دی تھیں، وہ سارے وثیقے منگوائے اور قینچی لے کر بیٹھ کے قطر دیا. وہ شریڈر اس زمانے میں تھا نہیں، ورنہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے انہیں، وہ قینچی کے ساتھ انہوں نے قطر. تو اسی لیے بعد میں ملوکیت نے یہ کام کیا ہے. جاگیرداری جو ہے وہ ملوکیت کی بیٹی ہے، یا جاگیردار جو ہے ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں ایک ہی نظام تھا، یہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ہاں نہیں، پوری دنیا میں یہی تھا. اور یہ وہ برائی ہے جو انڈے بچے بھی دیتی ہے. باقی رہ گیا یہ کہ اگر کوئی سرکاری کوئی ملکیت کہیں ہے اور اسے سرکار بیچنا چاہتی کسی کے ہاتھ، شہری کے ہاتھ، اگر اس کا کوئی مناسب طریقہ ہو اور اس کی صحیح قیمت لگانے کا معاملہ ہو، اس میں کوئی اقربہ پروری نہ ہو رہی ہو، اس میں کوئی پیسہ بیچ میں نہ کھایا جا رہا ہو، تو میرا خیال میں اس کی حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اچھا، اجازت ہے کہ سرکاری اثاثہ نیلام ہو سکتا ہے؟ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میری رائے میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آ جاتے ہیں اسی بات پہ جس پر گفتگو ہو رہی ہے مسلسل کئی دنوں سے آپ سے. ایک ریاست انقلاب، جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ 6 سٹیپس ہیں، وہ طے کر لیے گئے، انقلاب آ گیا. فرض کیجئے پاکستان عالم اسلام کا دل ہے، اسلام کا قلعہ ہے. یہاں وہ انقلاب آ جاتا ہے جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو مطلوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر یہ انقلاب ایکسپورٹ ہوگا. مدینے سے بات آگے گئی تھی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ کسی انقلاب کے ایک حقیقی انقلاب ہونے کا لٹمس ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ وہ کسی جغرافیائی یا قومی حدود کا پابند نہیں ہوتا. آیا ریولوشن فرانس میں، پھیل گیا پوری دنیا میں. آیا روس کے اندر اور پھیل گیا کہ لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا. تو وہ تو لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر کوئی انقلاب نہیں پھیل رہا ہے، وہ انقلاب ہے ہی نہیں، ٹرو انقلاب. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے بلکہ سیکنڈ کرتے ہوئے 1979 کا انقلاب آیا، خمینی صاحب کا، بہت بڑا انقلاب، دنیا ہل گئی. لیکن یہ انقلاب ایکسپورٹ نہ ہو جائے، پاکستان نہ پہنچ جائے، افغانستان نہ پہنچ جائے، اور یہ انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک نہ پہنچے، تو وہ جو طاغوتی قوتیں ہیں انہوں نے بند باندھ دیا کہ ایران کے انقلاب کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. کیا ایسا ہوا؟ اس میں میرے نزدیک خود جو غلطی ہوئی تھی خمینی صاحب سے، سب سے بڑا سبب وہ ہے ان کے ریولوشن کے ایکسپورٹ ہونے کا. سب سے زیادہ امکان عراق میں تھا، جہاں 60-65% جو ہیں اہل تشیع ہیں، جو ایرانیوں کا مذہب ہے. وہاں صدام نے جو چال چلی وہ کیا تھی کہ وہ جو آپ کا بادشاہ تھا، جسے آپ بھی شیطان کہتے ہیں، اس نے ہم پر ایک فورس کر کے ایک ٹریٹی جو ہے ہم سے بنوا لی تھی، ٹریپولی کا جو معاہدہ تھا، اور وہ کردوں کو بغاوت میں ہمارے خلاف کھڑا کر کے ہمارے اوپر جبرن ایک معاہدہ تھوپا گیا ہے. اب ہم بھائی ہیں، مسلمان ہیں، آپ بھی ہم بھی، آئیے بیٹھے اسے ری اوپن کریں. تو آیت اللہ خمینی صاحب نے اس کو پھینک دیا، اس کی تجویز کو، نتھنگ ڈوئنگ. اس پر اس کو موقع مل گیا